السلام علیکم دوستوں، آج جو کہانی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسے گھر کی ہے جہاں اکثر عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو چلو کہانی شروع کرتی ہوں۔ دوستوں، اس گھر کی جو مالکن ہے وہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں آئے روز کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، مطلب چھوٹے موٹے واقعات جسے ہم اگنور بھی کرتے تھے، لیکن اگر ہم سوچنے مطلب بیٹھ جاتی تھی تو ہمیں کوئی مطلب اینڈ نہیں ملتا تھا کہ مطلب یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ تو خیر ہم اگنور کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم زیادہ اس بارے میں سوچتے تو شاید پھر ہمیں ڈر لگتا اور ہم اس گھر میں مطلب نہ رہ پاتے۔ تو چونکہ ہمارا گھر تھا اور ہمیں آگے چلانا تھا، تو اس لیے ہم جو ہے اس گھر میں تھے اور ان چیزوں کو اگنور کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بچے اکثر مجھے کہتے تھے کہ امی ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو خیر میں بچوں کو بھی اکثر مطلب جھوٹ موٹ کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں یہ وہ۔ ایک دن میں سو رہی تھی تو میری دو بیٹیاں مطلب دوپہر کے ٹائم میں ویسے ہی میری آنکھ لگی، تو میری دو بیٹیاں بھی اسکول سے آئی تھی جو 9th اور 10th کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تو یہ تھا کہ ان کے کپڑے تھوڑے اسکول کے جو یونیفارم تھا وہ گندا ہوا تھا، تو وہ دونوں خود بیٹھ گئی تھی دھونے کے لیے کہ چلو امی سو رہی ہے تو سردیوں کا موسم ہے، پھر اگر امی دھوئے گی تو پھر یہ جو ہے سوکھے گے نہیں، اس لیے ہم ابھی سے خود دھوتے ہیں، کیونکہ امی تو ابھی سو رہی ہے تو پھر کام بھی زیادہ ہوگا کھانا وغیرہ۔ تو اس نے دونوں نے جو ہے کپڑے جو ہے دھونے کے لیے بیٹھ گئی تھی، دھو رہی تھی۔ تو وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی، پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ امی اس طرح ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب آپس میں باتیں کر رہی تھی تو دادا جی بھی آ گئے، اور وہ مطلب ہم واش روموں کے سامنے بیٹھے تھے تو وہ بھی واش روم کے اندر گئے مطلب وضو کرنے یا کوئی بھی چیز کرنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسی طرح بیٹھے تھے کپڑے دھو رہے تھے، تو یہ تھا کہ کپڑوں کا یہ تھا کہ ہم واش روم میں کپڑے جو ہے واش کرتے تھے۔ تو اب دادا جی نے آدھا گھنٹہ لگایا، ہم باتوں میں مصروف تھی، ہم نے سارے مطلب اپنا یونیفارم یعنی شلوار قمیص دوپٹہ اور جو بھی جرابے وغیرہ سب کچھ دھویا۔ تو اب ہم انتظار میں بیٹھے اور دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہی ہے اسکول کی، ایگزامس کی، ادھر ادھر کی۔ تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ دادا جی تو نکل ہی نہیں رہے، پتہ نہیں انہیں کچھ ہو گیا ہے اندر۔ تو پھر دونوں نے 10-15 منٹ اور جو ہے ویٹ کیا، لیکن جب دادا جی نہیں نکلے تو وہ میرے پاس آ گئی اور مجھ سے ایک میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ امی دادا جی واش روم کے اندر گئے لیکن ابھی تک نہیں نکلے، آپ بھی آئیے کہ دادا جی کو کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ تو میں بھی کافی ڈری میں اٹھی، میں آئی تو میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ارے دادا جی اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ دادا جی تو لاہور گئے ہوئے ہیں کسی کام سے۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ دادا جی تو صبح سے ہی نہیں ہے، وہ تو لاہور گئے، آپ لوگ پاگل ہو جو کہہ رہی ہو؟ مجھے بھی مطلب میرا بھی دماغ اتنا بند تھا، میں بھی آ گئی۔ تو دونوں قسمیں کھا رہی تھی کہ ہمارے سامنے دادا جی اندر گئے اور دونوں رو پڑی۔ پھر کیا تھا، میں نے بہت انہیں بہانے بنائے کہ ہاں ہاں نہیں گیا لاہور، شاید وہ واپس نکلا ہے، تم لوگ باتوں میں مصروف تھی، تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن خیر 9th اور 10th کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کافی ڈر گئے تھے اور رو رہی تھی کہ امی اس گھر میں کچھ ہے، اس گھر میں کچھ ہے۔ پھر میں نے انہیں ڈانٹا کہ کچھ نہیں ہے، جب دادا جی آئے تو خود ان سے پوچھے۔ تو بس یہی ہوا تھا میری بیٹیوں کے ساتھ، وہ کہہ رہی تھی اور میں خود اتنی ڈرتی تھی۔ پھر جب میری بیٹیاں مجھے یہ کہتی تھی تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ چلو یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ کرے کوئی کچھ زیادہ خطرناک یہ چیزیں ہم پر مطلب ظاہر نہ ہو جائے، ورنہ ہمارا تو جینا حرام ہو جائے گا۔ تو دوستوں وہ کہتی تھی کہ اس گھر میں صرف یہ ایک بات نہیں تھی، ایک اور سٹوری بھی ہے جو میں اسی سٹوری میں بیان کر رہی ہوں۔ وہ کہتی تھی کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لائٹ آن کرتے تھے تو لائٹ آف ہو جاتا تھا۔ تو یہ نہیں تھا، ہم پہلے سوچتے تھے کہ لائٹ خراب ہے خود بنوائے، لیکن جب ہم بٹن کے پاس آتے تو وہ جو آن آف والی بٹن ہوتی ہے نا وہ آف ہوتی تھی، یعنی ہم آن کرتے تھے وہ آف۔ پھر بھی ہم سوچتے تھے کہ شاید بٹن میں کوئی مسئلہ ہے، خود بخود اوپر نیچے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بٹن بھی مطلب تبدیل کروائے، سارے جو بورڈ تھا وہ تبدیل کروائے، لیکن یہ تھا کہ روز اس طرح ہم جب کوئی مطلب لگاتے تھے کوئی بٹن مطلب آن کرتے تھے، تو جب لائٹ آف ہوتی تھی ہم 2-3 منٹ بعد آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سارے گھر میں لائٹ ہے، لیکن جس جگہ مطلب ہم لوگ بیٹھے تھے اور ہم نے لائٹ آن کی تھی اس جگہ کا جو بٹن ہے وہ تو آف ہی ہے۔ تو یہ مسئلہ اس گھر میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔
تو دوستوں وہ کہتی تھی کہ ایسے چھوٹے موٹے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے تھے. پھر ایک دن اسی طرح ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا تو سردیاں تھی. یہ تھا کہ پہلے جب مطلب ان لوگوں کے زمانے میں رمضان سردی میں آتا ہے، اب بھی آتا ہے، لیکن میرے خیال میں میرے سامنے ابھی تک رمضان سردی میں نہیں آیا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اس عورت نے کہا کہ رمضان تھا اور سردی تھی. تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ چونکہ سردیوں میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ہم لوگ 1 بجے سے سارے کوکنگ شروع کرتے تھے، اور اسی طرح ایک ایک چیز پکاتے تھے کوکر میں، کیونکہ پٹھانوں میں یہ ہوتا ہے کہ افطاری میں کھانا بھی وہ لوگ کھاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ پکوڑے سموسے اور کولڈ ڈرنکس اور شربتیں وغیرہ نہیں، وہ لوگ کھانا یعنی روٹیاں، قیمہ، سالن، چکن، کباب جو بھی سب اسی افطاری میں کھا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قیمہ بنایا تھا اس دن، اور باقی چیزیں بھی ہم مطلب کٹنگ کر رہے تھے. تو ہم لوگ اوپر دھوپ میں بیٹھے تھے کیونکہ سردی بہت تھی. تو اس نے کہا کہ میری چھوٹی بہن نیچے آئی اور وہ باقی مطلب جو کوکنگ تھی اس کی سامان لے کے نیچے آئی پکانے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ آدھا کی آدھا جو قیمہ تھا وہ میرے چھوٹے بیٹے نے، جو کہ ابھی بہت چھوٹا تھا، مشکل سے مطلب قدم لے پایا تھا، تو اس نے کھایا ہے. تو وہ چیختی چلاتی، میں اب اوپر ہوں تو میں اس کی چیخیں سن رہی ہوں کہ وہ چیخ رہی ہے، لیکن میں حیران تھی کہ وہ کس پہ چیخ رہی ہے. تو وہ اوپر واپس آئے اور مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تو سارا قیمہ کھایا ہے. میں نے کہا ہے میرا بیٹا تو سو رہا ہے، کہاں ہے؟ تو میں نیچے آئی تو میں نے دیکھا میرا بیٹا جھولے میں پڑا تھا، سویا تھا، اور قیمہ اسی طرح پتیلے میں پوری کی پوری پڑی تھی. اور بس میری بہن ایک دم مطلب اسی جگہ پہ کھڑی بے ہوش ہو گئی تھی، نہ ہل رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہارے بچے کو دیکھا جو یہاں بیٹھا تھا اور پورا قیمہ زمین پہ بھی گرایا تھا اور کھا رہا تھا، اور تھوڑا سا پتیلے میں بچا تھا، اور پتیلی میں نے خود اٹھائی اور کبرڈ میں رکھی، جو کہ کچن میں جو کبرڈ تھا برتنوں کا. تو میں حیران ہوں کہ اب پتیلا جو ہے وہ دوبارہ چولہے پر پڑا ہے اور بھرا ہوا ہے، اور تمہارا بچہ صاف ستھرا سو رہا ہے. تو وہ بے ہوش ہو گئی، یعنی بے ہوش تو نہیں تھی لیکن حیران تھی، بالکل گم سم تھی. تو میں نے اسے سمجھایا کہ چھوڑو ان چیزوں کو، یہ ہوتا رہتا ہے، بس چھوڑو. تو بس اسے بہت ڈر لگا تھا، اور وہ آج تک کہتی، میری وہ چھوٹی بہن آج تک کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. ہم لوگ اکثر اسے مطلب چھیڑتے ہیں کہ خالہ خالہ تم بتاؤ نا، تو کہتے چلو چھوڑو اس بات کو، میں بہت ڈر گئی تھی. اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی، مطلب 20-21 سال کی لڑکی تھی میں، اور میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ وہ بچہ مجھے آج بھی یاد ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنات واقعی گوشت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ اتنا گوشت کھا رہا تھا، اور میرا بھی دماغ بند تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا دیر سارا قیمہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں کیسے کھا رہا ہے، کیسے کھایا ہے، سارا جو برتن ہے وہ خالی ہوا ہے. تو پھر مجھے تب ہوش آیا جب میری بہن نے کہا کہ بچہ جو ہے میرا وہ تو سو رہا ہے جھولے میں، تب مجھے پتہ چلا. تو دوستوں اس گھر میں یہ واقعات ہوتے رہتے تھے، اور اب ماشاءاللہ اب صحیح ہے، لیکن یہ مطلب آج سے 20-25 سال پہلے کی باتیں ہیں جو وہ لوگ اب کر رہے. وہ اب اس گھر میں اب بھی واقعات ہوتے ہیں، بلکہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن بس چل رہا ہے وہ گھر. اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ.